الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب بھی آپ مسجد شریف دعوت دعا کریں تو مسجد میں سیدھا قدم رکھنے کے بعد مسجد کی مضمون ہوا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ عز و جل میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یہ دعا مانگ کر آپ مسجد میں داخل ہوا کریں اور پھر یہاں سے نفلی اعتکاف کے لیے نویت سنت الاعتکاف فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے، دیگر عبادات کے علاوہ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت شان ہے کہ جو بندہ دنیا میں مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے، سچ ہے، اللہ ہمیں ہر روز 1000 مرتبہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کا قرآن اس بات کا گواہ ہے جو آیت آپ نے سنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت معین نہیں فرمایا درود پاک پڑھنے کا، کس وقت پڑھا جائے، کوئی درود پاک مخصوص نہیں فرمایا کہ یہ درود پاک میرے محبوب پر پڑھا جائے۔ ارشاد ہوا بے شک میں اور میرے نورانی فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، اور ہے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ اگر آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ اگر صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ کا نام نامی لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اگرچہ کہ ہم نے اس نبی کا نام لینا ہے جس کا نام لینے سے ہمارے 10 گناہ معاف ہوں گے، اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوگا اور ہمارے 10 درجات بلند ہوں گے۔ اللہ ہمیں کثرت و محبت کے ساتھ اپنے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اب کلمہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بیس ہے، جو کلمے کا انکاری ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ اسی طرح حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جس کو طاقت ہے، اور اگر صاحب استطاعت جان بوجھ کر حج میں دیر کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، جو بلا وجہ حج میں دیر کرتا ہے، اللہ نے مال دے رکھا ہے، دنیا کی آسائشیں دے رکھی ہیں، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ روزہ سال کے بعد 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، 11 مہینے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور روزہ بھی جو بیمار ہے جس کی کیفیت ایسی ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو اس کا فدیہ دے دے گا، یا کہ عورت بیمار ہے، ڈیلیوری کیس ہے، ایسے معاملات ہیں، وقتی طور پر روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کو قضا کر دیں۔ اس میں بھی آسانی ہے نا، حج میں بھی آسانی ہے کہ سال میں زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ رمضان میں آسانی ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لے، اگر کوئی اتنا کمزور ہے، بیمار ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ اسی طرح زکوٰۃ صاحب استطاعت پر واجب ہے،
1,00,000 کے پیچھے 2,500 روپے زکات، وہ بھی سال کے بعد، اگر اس پہ سال گزر جائے، بڑی آسانی ہے۔ زکات بھی سال کے بعد، حج بھی سال کے زندگی میں 1 مرتبہ، اور رمضان کے روزے بھی سال میں 1 مرتبہ۔ نماز ایک ایسا رکن ہے، میری جگہ آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کی جگہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں، ہر عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب یہ نہیں کہ میری جگہ آپ نماز پڑھ لیں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری جگہ آپ نماز پڑھ لیں، نہیں۔ اور جس کی نماز ایک بار زندگی میں قضا ہو گئی نہ، وہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکے گا۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کم و بیش نماز کا قرآن پاک میں 700 مقام پر ذکر آیا ہے۔ اتنی اعلیٰ عبادت ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جو بندہ 5 وقت نماز باجماعت پڑھ لے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس پرفتن دور میں 5 وقت نماز باجماعت، لیکن ہمارا ایک انداز ہے نماز پڑھنے کا، آپ نے محسوس کیا ہوگا، ظہر کو عصر کے قریب پڑھتے ہیں، عصر کو مغرب کے قریب پڑھتے ہیں، مغرب کو عشاء کے قریب پڑھتے ہیں، اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے، ورنہ کبھی سورج شام کو نہیں نکلا۔ کائنات کا ایک نظام ہے نا، ایک سسٹم ہے، کبھی چاند دن کو نہیں نکلا، کبھی ستارے دن کو نہیں نکلے، کبھی دن کو میں رات نہیں آئی، کبھی رات میں دن نہیں آیا۔ کائنات کا سارا نظام ایک وقت پر آتا ہے، وقت معین ہے، لیکن نماز کا قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ اسے وقت مقررہ پر پڑھا جائے۔ ہماری نماز پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پولیس صراط پر آسانی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کو بروز معاشر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کی سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ بروز معاشر سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ نمازی کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، لیکن فی زمانہ نمازوں کی جو حالت ہے مجھے بتانے کی حاجت نہیں۔ مسجد بنانا آسان ہے، اللہ کا گھر ہے نا، خدائی کام ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا کوئی مسجد جس کا آغاز ہوا ہو، اس کا کام رکا ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا گھر ہے، خدائی کام ہے، رب تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ اس کام میں حصہ لیتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر نہیں۔ مسجد بنانا آسان ہے، مسجد کو آباد کرنا مشکل ہے۔ مسجد آپ نے قالین بچھا دیا، ایئر کنڈیشن لگا دیا، ایئر کولر لگا دیے، پنکھے لگا دیے، لائٹیں لگا دی، بڑی خوبصورت مسجد ہے، لیکن اگر اس میں نمازی نہ آئے تو کیا یہ آباد ہوگی؟ مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے واقعات ہیں، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اللہ کرے کہ ہمارا یہ پتھر دل نرم ہو جائے، اللہ کرے کہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے آنسو نہ رکیں، اللہ کرے کہ نماز میں ہمیں خشوع و خضوع مل جائے، اللہ کرے کہ نماز پڑھنے کا ہمیں سلیقہ آ جائے، اللہ کرے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے، اللہ کرے کہ ہماری نماز رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ واقعہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے بدری پور بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا دور ہے، سب کچھ نصیب صحابہ کرام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز با جماعت پڑھتے، مدینہ شریف میں نماز با جماعت پڑھتے۔ اب جس کا امام امام الانبیاء ہو، اس امام کی عظمت کا کیا کہنا، اور جس امام الانبیاء کے پیچھے جو صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ان مقتدیوں کا کیا کہنا۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، خوش نصیب صحابہ کرام اپنے کریم آقا کی ابتدا میں نماز ادا کرتے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے، آنکھیں ٹھنڈی کرتے، اس صورت نو میں جان آنکھاں، جان آنکھاں کی جانے جہان آنکھاں، سچ آنکھاں دے رب دی نشان آنکھاں، جس شان کو شانہ سب بڑھیا، اس صورت کو دیکھتے سکون قلب حاصل کرتے چلے جاتے۔ اچھا، ایک صحابی کا یہ معمول تھا، وہ روزانہ نماز پڑھ کے نا جلدی گھر چلے جاتے،
جیسے عام یہاں تو وہ وقت نہیں ہے، لیکن اکثر نمازی جو نا مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ کچھ اور تھی نا، وہ روزانہ جلدی کر چلے جاتے. صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی جو ہے نا وہ نماز پڑھ کے جلدی کر چلے جاتے ہیں، جلدی نکل جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ صحابی کل جانے لگے نا انہوں نے میرا پیغام دینا کہ وہ میری بات سن کے جائیں. اب جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد وہ صحابی رسول اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا. وہ صحابی بیٹھ گئے. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، دعا سے فارغ ہوئے. اس صحابی کو، اس غلام کو اپنے پاس بلایا. ارشاد فرمایا کہ تم جلدی کر کیوں چلے جاتے ہو؟ ہاتھ باندھ کر بے اختیار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے جسم پر جو آپ کو چادر نظر آ رہی ہے نا یہ ایک ہی چادر ہے ہمارے گھر میں، اس کے علاوہ میرے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. آپ نے توجہ کرنی ہے، توجہ کرنی میری بات پر. کپڑا کوئی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ کے جلدی گھر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ جب اپنے گھر سے آتا ہوں میری بیوی کی یا گھر کی غربت کا عالم یہ ہے کہ میری بیوی کے جسم پہ کپڑا نہیں، میں اپنی بیوی کے جسم کو پتوں سے ڈھانپ کے آتا ہوں. میں جلدی نماز پڑھ کے اس لیے چلا جاتا ہوں یہی چادر اوڑھ کر میری بیوی نماز پڑھتی. یہ سننے کی دیر کی میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. شاید میرے غلام تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، تیری غربت کا یہ عالم ہے، تیری تندرستی کا یہ عالم ہے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، ساری زندگی آپ نہ پوچھتے میں ساری زندگی نہ بتاتا. آپ کا حکم تھا نا، میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا. میرے کریم آقا میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کی غربت کا عالم یہ ہے، اس کی تندرستی کا عالم یہ ہے. ایک گھر میں چادر ہے، وہی چادر اوڑھ کر بیوی نماز پڑھتی ہے، وہی چادر اوڑھ کر خامد نماز پڑھتا ہے. آج توجہ فرمائیے، آج اس معاشرے میں ہمارے پاس کپڑے نہیں، دنیا کی نعمتیں نہیں، دنیا کی آسائشیں نہیں، قالینوں پہ بیٹھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور اکثر مساجد میں تو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کیا عذر ہے نماز نہ پڑھنے کا؟ ہمارے پاس کیا بہانہ اور کیا جواز ہے نماز نہ پڑھنے کا، مسجد میں نہ آنے کا؟ قربان نہ جائیں ان نفوس قدسیہ کی عظمت پر. غربت کا یہ عالم ہے، تندرستی کا عالم یہ ہے، لیکن خوف خدا کا عالم دیکھیے نا، عبادت اور ریاضت سے محبت کا عالم دیکھیے، خشوع خضوع دیکھیے، صبر دیکھیے، شکر دیکھیے. کبھی گلا شکوہ نہیں کیا. اب سب صحابہ کرام نے نہ کچھ مال و زر اکٹھا کیا، کپڑے کھجور وغیرہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ایک گٹھڑی بن گئی. گٹھڑی کو اٹھایا، گھر کی طرف روانہ ہو گئے. گھر پہنچے، بیوی نے دیکھا یہ کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ تحفے بھیجے. بیوی بھی آج کل کی ریڈی میڈ بیوی نہیں تھی جو باقاعدہ لسٹ بنا کے دیتی ہے کہ یہ لے کے آنا، یہ لے کے آنا، یہ لے کے آنا. عاشق رسول بیوی تھی نا، خوف خدا والی بیوی تھی نا، حضور سے محبت کرنے والی بیوی تھی. کہا بڑے اچھے دن ہمارے گزر رہے تھے، آپ نے اپنا راز ظاہر کیوں کر دیا بھائی؟ کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا ہے اس لیے میں نے عرض کیا. اگر میرے آقا مجھ سے نہ پوچھتے نا تو میں ساری زندگی اپنا راز نہ بتاتا. دن گزرنے لگے، کچھ دن گزرے نا، میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ بلال مچھر ٹائم میں ہم بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، میرے آقا مدینے میں سن رہے ہیں سبحان اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہمارا یہ ایمان ہے. اس ایمان کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنا چاہیے. کچھ عرصہ گزرا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی سے پھر پوچھا کیا کوئی اور تکلیف تو نہیں ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مسئلہ ہے. اب سنیے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ محبت والی باتیں ہو رہی ہیں. یا رسول اللہ ایک اور مسئلہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟
اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے ساتھ نا ایک یہودی کا گھر ہے، اس کے گھر میں کھجور لگی ہوئی ہے، کھجور کی کچھ ٹہنیاں میرے گھر میں لٹکتی ہیں، توجہ فرمائیے گا، اس کی کچھ ٹہنیاں میرے گھر میں لٹکتی ہیں، کھجوریں پکتی ہیں میرے گھر میں گرتی ہیں، میرے بچے اس یہودی سے پوچھے بغیر بھوک کی وجہ سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے روزے مشرق پکڑا نہ جاؤں، ہم لوگوں کے قرضے کھا جاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق نصب کر رہے ہیں۔ آج اس معاشرے کی جو حالت ہے مجھے بتانے کی حاجت نہیں، ہمارے ملک کی جو کیفیت ہے مجھے بتانے کی حاجت نہیں، عوام کی جو ذہنی کیفیت ہے مجھے بتانے کی حاجت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے نا، جب تک فرد ٹھیک نہیں ہوگا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں مجھے کوئی ٹھیک نظر نہیں آئے گا۔ جب تک میرے اعمال بہتر نہیں ہوں گے نا، میں کسی کو بہتر سمجھوں گا ہی نہیں۔ جب میرے دل میں خدا کا خوف نہیں، نبی کی محبت نہیں، دین کا درد نہیں، تو مجھے کیا احساس ہوگا کہ خوف خدا ہے کیا، عشق رسول ہے کیا، دین کا درد ہے کیا؟ جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا میرا گھر ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا میرا محلہ ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا میرا شہر ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا میرا ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمیں شعور نہیں، ہمیں سمجھ نہیں، دنیاوی نقصانات کے بارے میں ہمیں علم ہے، یہ کام کریں گے فائدہ ہے، یہ کام کریں گے نقصان ہے، اس کنٹری میں جائیں گے فائدہ ہے، اس کنٹری میں جائیں گے نقصان ہے، یہ چیز کھائیں گے فائدہ ہے، یہ چیز کھائیں گے نقصان ہے، دینا سے چیز لیں گے سستی ہے، جرم سے لیں گے مہنگی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ کیا یہ ہمیں اللہ نے شعور نہیں دے رکھا؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کی بارگاہ میں رضا کرتے ہیں مالک و مولا ہمیں سیدھا رستہ دکھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا، پتہ ہی کوئی نہیں، نہ مسئلہ یہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کرتے کیا ہے نماز میں، شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہوئے، ابھی تک نماز کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، پڑھ کیا رہے ہیں، ہونٹ ہلاتے ہیں، زبان ہلاتے ہیں، زندگی گزر گئی، سمجھ رہے ہیں پڑھ کیا رہے ہیں، پتہ لگے تو تب ہم عمل کریں نا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مت سمجھے کہ ہمارے معاشرے کی جو اس وقت حالت ہے، ہمارے ملک کی جو اس وقت حالت ہے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں، ہمارا کردار ہے، بالکل ہے، اس کے بگاڑ میں ہمارا اہم کردار ہے، اپنے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ہمارا اہم کردار ہے۔ آج 5 وقت نماز ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہم فراڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا کیوں بیچتے ہیں؟ آج ہم دودھ میں پانی کیوں ملا رہے ہیں؟ آج ہم سود کی کمائی کیوں کھاتے ہیں؟ آج ہم گالیاں کیوں بکتے ہیں؟ آج ہمارے اندر بدگمانی کیوں ہے؟ آج ہم ریاکاری کیوں کرتے ہیں؟ آج اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟ آج اپنے نبی کے گاؤں پر چلتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ حالانکہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہمارا معاشرے میں کردار ہے، ہم سمجھ نہیں رہے، ورنہ یہی بات